لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، معزز سامعین، ماتم داران مولا کائنات علی ابن ابی طالب، سوگواران اہل بیت علیہ السلام. عزیزان محترم، میں اپنی اس بات کو، اس مجلس کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کافی میسج ہر ایک ذریعے سے بھیجے کہ مولانا ایاز صاحب، آپ تمام شیعان حیدر کرار کے لیے نجف اشرف سے خصوصی دعائیں کریں. تو میں اس مجلس کے آغاز میں ہی یہ دعا کراتا ہوں، بار الہا تجھے واسطہ محمد کا اس مولا مشکل کشا کے صدقے سے ہماری جو بھی مشکل ہے پروردگار اسے آسان فرمائے. میرے مالک، جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے مولا، یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ جلد از جلد اس وبا کو ختم فرما، تاکہ دوبارہ یہ جو ہری بھری زندگی تھی یہ لوگوں کی تھم گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، رک گئی ہے. عزیزان محترم، مولا سب کو امان دے، ہر چیز میں سکون عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم، کل ہم اپنے موضوع سے جو چلے تھے وہ موضوع یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی پروردگار عالم، آج میں پھر ترجمہ کرتا رہوں تاکہ دہراتا رہوں. میں یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے یعنی جو مجھ سے میرے بھائی جیسے ہیں، جوان ہیں اور بزرگان تو فی الحال زیادہ علم رکھتے ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پر تاکہ وہ ایک درس ہوتا ہے وہ دہرایا جائے. ایک مجلس، یعنی مجلس کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ دوسروں تک بیان کر رہا ہے. مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سکون اور اطمینان سے، ایک شخص ہے جو مجلس پڑھ رہا ہے اور ہم اس کو سنیں. عزیزان محترم، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ہمیں گامزن رکھ اس راستے پر جو تیرا سیدھا والا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا والا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر رکھنا جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کر دی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان راستوں پر نہ رکھنا جس پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. عزیزان محترم، میں نے کچھ کل سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج صرف مجھے اس سورہ الحمد کے 10 نام ہیں
ان میں سے صرف 5 نام آج آپ کو بیان فرمانا ہے، اور انشاءاللہ کل کی جو ہماری آخری مجلس ہے انشاءاللہ اس میں ہم 5 بیان فرمائیں گے، 5 نام جو اسم گرامی الحمد کے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، پہلا نام جو اس میں رکھا گیا ہے، پہلا نام اس قرآن مجید کا پہلا نام کیا ہے؟ کا فاتح الکتاب، فاتح الکتاب پہلا نام یاد رکھیے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اگر سورہ الحمد کو اپنی نماز میں ادا کر رہے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے، تبھی ہماری نماز ہے۔ ہم دوسرے سورے جو پڑھ رہے ہیں، پروردگار نے اس سورہ الحمد کو واجب قرار دیا ہے کہ آپ کو نماز میں واجب پڑھنا ہے۔ اب اللہ فرمائے پہلا نام کیا بتایا؟ فاتحۃ الکتاب، دوسرا نام ہے ام الکتاب۔ اس کی تشریح بھی ہے، اگر موقع ملتا تو میں تشریح کرتا، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پہلا نام ہے فاتح الکتاب، دوسرا نام ہے ام الکتاب، تیسرا نام ہے ام القرآن، اور چوتھا نام ہے سبع المثانی، اور 5واں نام ہے الشافی۔ یہ 5 نام ہے۔ کل انشاءاللہ موقع رہا تو میں 5 نام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ 5 نام ہیں جس کی تشریحات بھی ہے، فاتح الکتاب ہے، ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، سبع مثانی ہے اور شافی ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار نے اس صراط المستقیم سے لے کر یہ جو آیتیں بیان کی ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت ہیں کہ صراط مستقیم کا راستہ آپ کو اپنانا ہے۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں سب سے پہلے آسمان سے 104 کتابیں نازل فرمائی۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی توریت نہیں آئی، ابھی زبور نہیں آئی، ابھی انجیل نہیں آئی، 104 کتابیں نازل فرمائی پروردگار عالم نے۔ اس میں 104 کتابیں جو نازل فرمائی، پھر اس کے بعد آئیے توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ لیکن توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید جو ہے یہ وہ ماجرا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے 104 کتابیں کا علوم جو ہے، علم ہے، ان 4 کتابوں میں نازل فرمایا۔ لیکن عزیزان محترم، یا تھوڑا رک کر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو 104 کتابیں، اور اس میں بعض روایت بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ 108 صحیفے نازل ہوئے، بعض کہتے ہیں مختلف ہیں، لیکن جو میں نے اپنی کتاب میں ابھی جو پڑھا ہے میں نے ایک کتاب میں، اس میں ہے 104 کتاب نازل فرمائے۔ لیکن اس کے بعد جو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ 104 کتابوں کا علوم یعنی علم جو حاصل ہے، علم جو ہے وہ 4 کتابوں میں نازل ہوا۔ لیکن توریت، زبور، انجیل، ملاحظہ فرمائیں 4 کتابیں ہیں۔ میں شیعہ حیدر کرار کے لیے ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ 4 کتابیں ہیں عزیزان محترم، 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ یہ جو 3 کتابیں ہیں نا، ان کے ماننے والوں نے، یعنی دین کے ماننے والوں نے 3 کتابوں کو ختم کر دیا، تحریف کر دی، ختم کر دی۔ ایک بچی ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، ایک جملہ دینا تھا آپ کے تاکہ نظر گوش گزار ہو جاؤں۔ تو عزیزان محترم، گوش گزار کا ایک جملہ ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ پروردگار عالم نے، خدا نے آسمان سے 104 کتابیں نازل فرمائی۔ اب ہمیں اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ پروردگار نے جب 104 کتابیں نازل فرمائی تو وہ کہاں ہے؟ تو پروردگار اس کا علوم توریت، زبور، انجیل، قرآن میں رکھا ہے۔ توریت، زبور اور انجیل کا جو علوم ہے وہ صرف قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ میں ایک موضوع تک لے جانا چاہتا ہوں، اپنی ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو تھوڑی سی پیچیدہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچاؤں۔ یعنی دیکھیے، پروردگار نے 104 کتابیں نازل فرمائی، اس کے بعد یہ 4 کتابیں آئیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور پھر توریت، زبور، انجیل، قرآن کا جو علوم ہے وہ قرآن مجید میں رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک ممبر ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دینے کے بعد اب نبی اکرم نے فرمایا، العلی مع القرآن، توجہ فرمائیے گا، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بس یہ یاد دہانی میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس طرف توجہ دیں کہ یہ یاد دہانی آپ کے سامنے یہ حدیث ہونا چاہیے، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے صراط مستقیم کہتے کسے ہیں عزیزان محترم، کیونکہ کل بھی میں نے اس موضوع کو رکھا تھا اور آج بھی میں اپنے موضوع پر ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ القرآن ہے نا،
یہ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. کیا شان ہے، جشتا بھی ہے، شایان شان بھی ہے، طیب بھی ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، مطہر. عزیزان محترم، علی پاک و پاکیزہ تو قرآن بھی پاک و پاکیزہ، قرآن بھی طاہر تو علی بھی طاہر، قرآن بھی منزہ تو علی بھی منزہ، قرآن بھی بلند تو علی بھی بلند. عزیزان محترم، میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن پروردگار کی شان ہی ایک ایسی ہے کہ قرآن کو نازل کیا ہے کہاں پر؟ قلب محمد پر. اور علی مرتضی آئے ہیں کہاں پر؟ خانہ خدا میں. عجیب مرحلہ ہے یہ پروردگار عالم کا کہ دونوں کو ایک جگہ پر رکھا ہے. ایسے ہی نہیں نبی نے فرمایا ہے کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. توجہ فرمائیے گا، میں ایک بات کہنا چاہوں گا انشاءاللہ آج، اور کوئی ہم نتیجے تک پہنچیں گے کہ واقعی یہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے جو آج تک ہمارے مسلمان نہ سمجھ پائے. یہ ماجرا کیا ہے عزیزان محترم؟ ملاحظہ فرمائیے گا، پروردگار عالم نے یہ صحیفے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ چار روایت بیان فرمائی، اور اس کے بعد یہ چار، جب یہ صحیفے آ گئے یعنی توریت، زبور، انجیل، یہ چاروں کتابیں آ گئیں، ان میں سے ایک کتاب معتبر ہوئی. کا کون سی کتاب؟ کا قرآن مجید ہے. کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. القرآن مع علی، یہ عجیب مرحلہ ہے کہ نبی فرما رہے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، بس یہی تو ہم جملہ کہنا چاہتے ہیں. علی بھی طاہر ہے تو قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی پاک ہے تو قرآن بھی پاک ہے. علی کی چھوٹا سا چھوٹا ہونا اور قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیت کا ہونا، قرآن کی بڑی سے بڑی آیت کا ہونا اور علی کے بڑے سے جوانی تک کا ہونا. یعنی میں جملہ بدل کر کہوں، قرآن میں سورہ کوثر ہے تو علی ساقی کوثر ہے. توجہ فرمائیے گا، قرآن میں سورہ کوثر ہے اور تو علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے تو علی فرزند عمران ہے. یعنی میں جملہ بدل کر پھر یہ کہوں کہ القرآن مع علی. عجیب مرحلہ ربی کیوں بار بار فرما رہے تھے، نبی اکرم کیوں بار بار فرما رہے تھے؟ مسجد نبی میں بیٹھ کر چھلا چھل مسجد بھری ہوئی تھی، بڑے بڑے قبلہ و کعبہ موجود تھے، ہر ایک کی نظر میرے حبیب پر تھی. حبیب فرما رہے تھے العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے علی کو چھوڑا وہ کافر، جس نے قرآن کو چھوڑا وہ کافر. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، بس اس قرآن سے متصل ایک روایت اور انشاءاللہ ربط مصائب روایت ہے کہ اسی یعنی سورہ فاتحہ کی برکت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس سے متصل ہے، یہ الگ نہیں ہے بلکہ اس سے متصل ہے، تب جا کے یہ 7 آیت پر مشتمل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا ندو، نبی اکرم اپنے اصحاب محترم کے ساتھ، توجہ فرمائیے گا میرے جملے پر، اصحاب محترم کے ساتھ تشریف فرما تھے. راستے سے گزر رہے تھے کہ قبرستان سامنے آیا اور وہیں قبرستان سے گزرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے. پھر جب دوبارہ آئے تو رسول نے کہا آرام سے چلے. ایک صحابی بے چین، صحابی رسول خدا کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ میں آپ، میری جان آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ میں آپ پر فدا ہوں، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رسول نے مسکرا کر فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہو. یا رسول اللہ یہ بتائے کہ ابھی جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ تھوڑا سا جلدی سے گزرو، یہ قبرستان ہے، لیکن ابھی آپ واپس دوبارہ دوہرا رہے ہیں کہ نہیں آہستہ سے نہیں. کہ رسول اللہ یہ فلسفہ، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں. یا رسول اللہ اسے مجھے اس ناقص فہم کو سمجھائے. عزیزان محترم، نبی اکرم نے مسکرا کر فرمایا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ ایک جو قبر تھی اس قبر پر پروردگار عالم کا عذاب نازل ہو رہا تھا جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے. لیکن تو پھر یا رسول اللہ عذاب کیسے چلا گیا؟ کہا اس کا ایک فرزند، یہ بدکار شخص تھا لیکن اس کے یہاں ایک نیک اس کی زوجہ، اس کا ایک فرزند پیدا ہوا اسی شخص کا، اور ہونے کے بعد جب یہ بڑا ہوا
تو اس نے وہاں پر جا کر مدرسے میں جا کر اس نے اپنے استاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو بسم اللہ کی برکت اتنی برکت تھی کہ پروردگار نے جو اس پر عذاب آ رہا تھا، حکم پروردگار ہوا، اے فرشتوں اس پر عذاب ہٹا دو. اس کے جسم سے ساری چیزیں جو عذاب نازل ہو رہے ہیں یہ سب ہٹا دیے گئے. اور ہٹانے کے بعد تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر میری جان فدا ہو، آپ نے ہمیں ایک تعلیم عطا کی ہے. کہ وہ تعلیم کیا ہے کہ انسان کو ہر کام سے شروع سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. تو عزیزان محترم، جس نے اس قرآن کو سمجھ لیا اس نے علی مرتضیٰ کو سمجھ لیا. اور علی مرتضیٰ کو سمجھنا آسان بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے خود فرمایا ہے کہ علی کو اگر کوئی سمجھا ہے تو وہ اس کائنات میں دو شخصیتیں ہیں، ایک خداوند متعال اور ایک تمہارا حبیب. اور جس نے مجھے پہچانا ہے وہ بھی دو ہیں کہ ایک پروردگار عالم اور دوسرے علی. عزیزان محترم، آج کی جو مناسبت ہے 19 کا دن گزرا، 20 کی رات آ گئی، دن گزرتا رہا، راتیں آتی گئیں. عزیزان محترم، کل جہاں سے میں نے کچھ مصائب کے کچھ چند حالات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، بڑا سخت مرحلہ ہے عزیزان محترم کہ کس طریقے سے جب ایک منادی کی ایک آواز آئی کہ تحدمت واللہ ارکان الہدی، یہ آواز سن کے پورے کوفے میں ایک شور سا ہوا اور سب دوڑتے ہوئے مسجد کے پاس آئے. جیسے ہی مسجد کے قریب آئے ہیں عزیزان محترم، تو لکھنے والوں نے تاریخ میں لکھا ہے قریب ہونا ہی تھا کہ حسن مجتبیٰ کو دیکھا علی مرتضیٰ نے تو سب سے پہلا ایک ہی جملہ کہا کہ بیٹا یہ سارے نمازی ہیں، انہیں نماز پڑھاؤ. اللہ اکبر، کیا میسج دے رہے ہیں مصائب کے عالم میں. مولا سرزخمی ہے، اپنا ہاتھ سر پر ہے، لیکن مولا یہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اے میرے شیعو، نماز سے غافلت مت کرنا، نماز سے دور نہ ہونا، نماز سے قریب ہونا. عزیزان محترم، بڑا سخت مرحلہ ہے یہ نماز کا. ہم ہمیشہ آرام سے سوچتے ہیں کہ سکون اور اطمینان سے نماز ادا کریں گے، لیکن وہ علی مرتضیٰ دیکھیں کہ جو اس عالم میں ہیں کہ سارے مسجد والے انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں بیٹا حسن مصلی پر جاؤ. امام حسن مصلی پر گئے، نماز ادا کی. اور روایت میں نے یہ بھی پڑھا اور یہ بھی سنا بھی ہے علماء کرام سے کہ عزیزان محترم کہ امام نے اسی عالم میں نماز بھی ادا کی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی زخمی ہو گئے اور نماز ادا نہیں کی. کیونکہ تاریخ میں کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری باتیں علی مرتضیٰ کے بغض میں لکھی ہیں. عزیزان محترم، یہ وہ صبح تھی جو ضربت علی ابن ابی طالب، اے اللہ اکبر. راوی کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ دیکھا حسن مجتبیٰ اپنے بابا کے قریب آئے، اپنے بابا کو سینے سے لگایا، لوگوں سے کہا کپڑے لائے جائے. کسی نے کوئی کپڑا دیا، کسی نے اور کپڑے دیے. کپڑے لانے کے بعد عزیزان محترم جو میں نے تاریخ میں دیکھا ہے وہ ایسے 3 لوگ ہیں یا ایسے ہمارے 3 معصوم ہیں کہ جن کو کپڑے میں لے جایا گیا. کا پہلا کون؟ کا علی مرتضیٰ جو مظلوم اول ہیں. کا دوسرے کون؟ کا جناب قاسم جو ٹکڑوں میں حسین ابن علی لے کر گئے ہیں. اور تیسرے کون ہیں؟ کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. ارباب عذاب روایت میں ہے کہ جب علی مرتضیٰ کو لے جایا گیا تو ایک مرتبہ امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے. جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوئے، اپنے گھر میں
اندر آئے. ارے عزیزان محترم، ابھی صحابہ اکرام امام کے قریب قریب تھے. امام نے آواز دی، اے بیٹا حسن، جاؤ ان صحابہ اکرام سے کہہ دو کہ میرے گھر سے تھوڑا دور ہو جائیں. اس عالم میں، اس زخم عالم میں میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی. اے بیٹا حسن انہیں کہہ دو. عزیزان محترم، روایت کہتی ہے کہ امام حسن نے صحابہ سے کہا، اے میرے بابا کے جانثار صحابیوں دور ہو جاؤ، میری بہنوں کے رونے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ آنے پائے. عزیزان محترم، صحابہ دور چلے گئے. راوی کہتا ہے جب بیویاں مل چکی نا تو ہر ایک چاہنے والا امام کے قریب آتا رہا. جیسے ایک شخص آیا، امام نے اپنے ہاتھوں سے اسے سلام کیا. اور شخص آگے بڑھا، مولا کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا. اور آخر امام نے فرمایا، اے میرے صحابی، میں تجھ کو بہت پیار کرتا ہوں. وہ امام کے قدموں کو چومنے لگا. کہا مولا یہ غلام زادے ہیں، اے مولا یہ غلام زادے ہیں. ارباب اعضا، ابھی یہی گفتگو چل رہی تھی، بس ایک منظر تک پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، ایک خطیب نے اپنے عالم خواب میں دیکھا. خواب دیکھتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اس کے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد اس خطیب سے کہا، اے خطیب یہ بتا، تو نے انصاف نہیں کیا کہ تو ہمارے پورے مصائب نہیں پڑھتا. وہ خطیب بے چین ہوا، رونے لگا. کہا مولا میں تو آپ کے پورے مصائب پڑھتا ہوں. عزیزان محترم جملہ سنیے گا. کہتا ہے مولا میں تو آپ کے پورے مصائب پڑھتا ہوں. اے ارباب اعضا، ابھی یہ سننا تھا. امام حسن نے فرمایا، اے خطیب تم ہمارے پورے مصائب نہیں پڑھتے ہو. کہا مولا میں نے تو پڑھے ہیں کہ آپ کے بابا کے سر کو ابن ملجم نے تلوار سے مارا. اور روایت میں ہے کہ مولا ایسی وہ تلوار تھی کہ اس ملعون نے 1 مہینے تک مسلسل وہ زہر دیتا رہا، اس تلوار کو پلاتا رہا. عزیزان محترم، یہ خطیب امام کو بیان فرماتے رہے کہ مولا میں تو ہمیشہ منبر سے یہی بیان فرماتا ہوں کہ آپ کے جنازے پر تیر لگے، آپ کا جنازہ واپس آیا. مولا میں تو ہر معصوم کے ہر مصائب مکمل پڑھتا ہوں. اے مولا میں نے کون سے مصائب ایسے نہیں پڑھے جس سے آپ کا دل دکھ گیا. اے ارباب اعضا، امام حسن روتے رہے. خطیب فرماتے ہیں جیسے امام حسن روئے میں نے کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں. اے مولا مجھے علم عطا فرمائیے تاکہ میں مصائب بیان کر سکوں. مولا فرماتے ہیں میں 7 سال کا تھا اس وقت. ارے میری ماں دیوار و در کے درمیان میں پس گئی تھی ارباب اعضا، اور میرے بابا کے گلے میں رسی کا اور باندھتے ہوئے ملعون کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. یہ پورے مصائب پڑھو. اور میری ماں اٹھتے اٹھتے اٹھی ہوئی تھی. اب جیسے ہی ہاتھوں کو بلند فرمانا تھا میرے بابا نے کہا، اے سیدہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند نہ کرو. تمہارے بابا نے کہا تھا، اے علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا. عزیزان محترم، روایت کہتی ہے ہر ایک چاہنے والا امام کے قریب آ گیا. عزیزان محترم، کل 21 رمضان ہے، آج 20 رمضان ہے. بس ایک روایت پڑھ کے ختم دعا کروں گا. راوی کہتا ہے کہ ایک ایک سب آنے لگے. اتنے میں کیا دیکھا کہ جناب زینب آئی ہیں، اور جناب زینب اپنے بابا کے قریب آ گئی ہے. مولا کائنات نے کہا، اے بیٹی زینب میرے قریب اور قریب آؤ. جناب کلثوم بھی آئی ہے، جناب زینب بھی آئی ہے. ایک جگہ امام حسن ہے، دوسرے گوشے میں مولا حسین ہے، ایک جگہ پر مولا عباس ہے. کچھ بیبیاں ہیں جن میں ام البنین بھی ہے. کبھی ام البنین مولا عباس کو دیکھتی ہیں، کبھی امام حسین کو. لیکن مولا نے سب سے پہلے جناب زینب کو بلایا، اپنے زانو پر بٹھایا اور کہا، بیٹی میرے اور قریب آؤ.
جناب زینب قریب آئی, کچھ جملے ارشاد فرمائے, زینب خاموش ہو گئی, کچھ دیر روتی رہی. عزیزان محترم, مجھے نہیں پتا کہ یہ ماجرا کیا تھا, لیکن ہاں عزیزان محترم یہ ضرور تھا کہ جناب زینب نے جب دربار یزید میں کچھ بیان فرماتی تھی, لیکن اس سے پہلے بیٹھ گئی. جناب سید سجاد نے پوچھا, اے پھوپھی اماں آپ کیوں بیٹھ گئی, کا کچھ دم ہے؟ اے میرے وقت کے امام رک جاؤ, اے بیٹا سید سجاد رک جاؤ, دیکھو ارے میرے بابا آنے والے ہیں. اسی اسنا میں جناب زینب کھڑی ہوئی, کھڑے ہونے کے بعد کہا,